بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی کا ہولناک منصوبہ بے نقاب۔ شاہد لطیف کے قتل میں بھارتی ایجنٹ ملوث نکلے۔ قتل کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو ہائر کیا گیا۔ بھارتی ایجنٹ کا شاہد لطیف کے قتل کا اعتراف۔ سیکرٹری خارجہ قاضی سائرس سجاد کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستانی شہری محمد ریاض کو راولاکوٹ میں مسجد میں قتل کیا گیا۔ بھارتی ایجنٹ سے متعلق ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ فی الحال 2 مقدمات سامنے لا رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نہیں نکل رہا، وہ انتظار میں ہے کہ کوئی اس کے لیے شکار کرے، مخالفوں کا بندوبست بھی کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کی گجرات میں نون لیگ پر نام لیے بغیر تنقید۔ کہا میں نے انہیں کبھی اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا، خدا نہ خواستہ ان کو چوتھی بار حکومت مل گئی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو ابھی تک اپنا منشور ہی نہیں بنا سکے۔ 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد ہوا تو اس ملک سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیاسی قیدی نہ ہونے تو اعلان کر دیا، ذاتی جیلوں کے خاتمے کا بھی اعلان کریں۔ شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو مشورہ۔ منڈی بہاؤالدین میں یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ۔ کہا 9 مئی کو پاکستان سے دشمنی کی گئی، 2014 کے دھرنے میں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں۔ نواز شریف وزیر اعظم بن کر زرعی پیکج دیں گے، گندم چینی باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن سے اپنے ہی اراکین کو لا علم رکھا۔ پارٹی انتخابات نہ ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کے اہم عہدوں پر براجمان افراد پر سوالات اٹھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 3 رکنی بینچ کا 38 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا۔ 9 مئی کے 12 مقدمات۔ بانی پی ٹی آئی پر 6 فروری کو فرد جرم کا امکان۔ شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیسز میں چالان عدالت میں پیش۔ شیخ رشید کے خلاف بھی چالان پیش کر دیے۔ عدالت نے تمام چالان سماعت کے لیے منظور کر لیے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 6 فروری تک توسیع۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔